अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 29 ज़िलक़ादा 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। जून की 19 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह शोरा आयत नंबर 188 188 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला कहा, इसने कहा यानी शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी मेरा रब, आलम खूब जानता है, बिमा तामलून जो कुछ तुम अमल करते हो। यानी शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम अमल करते हो। इससे पहली आयत में उनकी कौम की जो तकजीब और उसका जो जुल्म ज़्यादती थी उसको जिक्र किया गया था। जब शुएब अलैहिस्सलाम जो सो अपनी कौम को डरा रहे थे तो आगे से उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हम पर कोई आसमान का टुकड़ा ही गिरा दो अगर तुम सच्चों में से हो। तो इस तरीके से जो सो जालिम कौम ने जवाब दिया था। उसके बदले में अब शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम अमल कर रहे हो। यानी तुम्हारी सरकशी, तुम्हारी गुनाह और तुम्हारा जो दावा है, ये सब को अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है। वकज़्ज़बूहु, बस उन्होंने उसको झुटलाया। फ़अख़ज़हुम, बस उन्हें पकड़ लिया। अज़ाब यौमिज़ ज़ुल्लती, साइबान वाले यानी साए वाले दिन का अजाब। इन्नहु काना, बेशक वो था, अजाब यौमिन अजीम, बड़े दिन का अजाब। यानी जब उन्होंने जो सो शुएब अलैहिस्सलाम को कहा कि ठीक है, हमारे ऊपर कोई आसमान का एक टुकड़ा ही गिरा कर दिखा दो, तो उस वक्त में शुएब अलैहिस्सलाम ने तो कह दिया कि मेरा रब अच्छी तरीके से जानता है जो कुछ तुम अमल करते हो। और उसके बाद बहरहाल आखिरकार जो सो अल्लाह का अजाब आ गया। तो अल्लाह ताला कह रहे कि उन्होंने झुटलाया, और उन्होंने क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया तो उनको साए वाले दिन यानी बादल वाले दिन जो सो का अजाब उनको आकर पकड़ लिया। यकीनन वो बहुत ही बड़े दिन का अजाब था। तो इनकी ये कौम को जो सो इस अजाब के जरिए से हलाक किया गया। और वो कैसा था कि जैसे कि रिवायतों वगैरह में आता है कि वो जो सो पहले तो कुछ दिन तक बहुत शदीद गर्मी का हाल था। 7 दिन कुछ जो सो उनको बहुत ज्यादा सख्त गर्मी और बहुत तेज धूप थी। उसके बाद जो सो एक दिन साया, कुछ बादल वगैरह आए और उसका साया नजर आने लगा। तो वो गर्मी की तपिश से बचने के लिए वो तमाम की तमाम कौम ने जो सो उस बादल के साये के नीचे आकर ठहर गए और समझा कि जो सो इसमें हमारे लिए कुछ तो आफियत मिलेगी और कुछ खैर हमारे लिए होगा। लेकिन देखते ही देखते उन बादलों के अंदर से आग के शोले बरसने लगे और इस तरीके से उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। दूसरी तरफ जो सो जोर के जलजले के झटके आने लगे और उसी तरीके से साथ में जो सो जोर की चीख आई जिसके जरिए से तमाम की तमाम कौम को हलाक व बर्बाद कर दिया गया। चूंकि उन लोगों ने अल्लाह के अजाब को दावत दिया और शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं ला रहे थे, तो आखिरकार अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपने अजाब को नाजिल किया। इन्न फी ज़ालिका लआयतन, बेशक इसके अंदर एक निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम, और नहीं थे उनमें से अक्सर मोमिनीन, ईमान लाने वाले। यानी इस सारे उनके कौम के वाक़ये में जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन उसमें एक बहुत बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वालों में से नहीं थे। यानी जो अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने लोगों को डराया, समझाया, उनको उनकी गलतियों का एहसास दिलाया, उसके बावजूद भी अपनी गलतियों से बाज आने वाले नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह के अजाब को दावत दे दिया, कहा कि भाई अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा ही गिरा के दिखा दो। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से अजाब को नाजिल किया गया और उन तमाम को हलाक कर दिया गया। तो जितने भी यहाँ पर अल्लाह ताला पहले पिछले कौमों के वाक़यात को बयान कर रहे हैं, उसके फौरन बाद कहते हैं कि यकीनन इसमें एक बहुत बड़ी निशानी थी। तो इन निशानियाँ किन के लिए? हम और आपके लिए जो कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान को समझ रहे हैं और कुरान के में जो अल्लाह के ने जो आयतों को भेजा है उसको पढ़ने से यकीनन हमारे लिए एक निशानी है। और वो निशानी ये है कि इंसानों को डरना चाहिए कि अगर वो अल्लाह के नाफरमानियां कर रहे हैं, अल्लाह के साथ जो सो शिर्क कर रहे हैं और अल्लाह के भेजे हुए कलाम को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि उनके ऊपर भी अल्लाह की तरफ से अजाब आए और उनको भी हलाक कर दिया जाए, जैसे कि पहली कौमों को अल्लाह ने हलाक किया है।
وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہی البتہ غالب اور نہایت مہربان ہے. یعنی جیسے کہ ہر قوم کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو ذکر کرتے ہیں کہ یقیناً آپ کا رب جو سو بہت زیادہ غالب بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ اور بے شک یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین، رب العالمین کے طرف سے. یعنی بے شک اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے رب العالمین کے طرف سے. اب دیکھیں اس سے پہلے جو آیتیں اور جو قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا نا، اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہے. وہ سبب یہ ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جو سو یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ گمان کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت میں اپنے ہی زبان سے، اپنے ہی ذہن سے یہ جو کچھ بھی قرآن کی آیتیں جو پڑھ کے سناتے ہیں تو یہ سب کچھ اپنے ہی ذہن سے پڑھ لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر دیوانگی کا طاری ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر شیطان جو سو غالب آ گیا ہے، شیطان جو سو بہکا رہا ہے آپ کو، کبھی کہتے ہیں کہ جو سو کوئی آپ کو پڑھا دیتا ہے جس کو سن کر جو سو آپ پڑھ لیتے ہیں. یعنی اس زمانے کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کو سکھا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہم کو پڑھ کے سناتے ہیں. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے قوموں کے واقعات کو بیان کر دیا، ایک ایک قوم کا واقعہ، اس قوم کے اندر کیا برائی تھی اس کا تھوڑا سا مختصر سا احوال، پھر ان کو کس طریقے سے ہلاک کر دیا. اس طریقے سے 4-5 قوموں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. یہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، جو لوگ گمان کرتے تھے، جو دعویٰ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہی ذہن سے پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی کہتے تھے کہ دیوانگی ہے، کوئی کہتا تھا کہ جادو ہے، تو ان تمام کا انکار ہو سکے اور جو عقل مند ہے اس کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ کسی بھی طریقے سے کسی جادوگر کا جادو نہیں ہے، کسی پاگل کا پاگل پن نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. پہلے قوموں کے، پہلے انبیاء کے جو ان کی قومیں گزری ہے ان کے ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا، ان تمام حقائق کو جو تاریخی واقعات ہیں ان کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو ہمارا نبی جو کہ نہ ہی پڑھتا ہے نہ ہی لکھتا ہے، یعنی نہ ہی وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی سے جو سو پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا. تو ایسے انسان جو کہ کبھی پڑھا لکھا نہ ہو، جس نے جو سو اپنے شہر کو، اپنے مکے کو چھوڑ کر کہیں باہر گئے نہ ہوں، اور جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہ کیا ہو، اس انسان کے بارے میں کیسے توقع کیا جا سکتا ہے کہ جو ہزاروں سال پہلے کے جو انبیاء کا جو سلسلہ، جو واقعات گزرے ہیں اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے بیان کرے. پھر یہ شعراء کا نام بھی اس آیت میں اس سورے میں اسی لیے نکلا ہے کہ وہ شعراء جو کہ شعر شاعری کرتے ہیں، ان کی شاعری میں اور اس قرآن کے اندر کتنا زیادہ فرق ہے، اور یہ سارے کے سارے کمپیریزن کے طور پر اور ایک دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے تھے مشرکین مکہ، کفار مکہ کو، کہ دیکھو جو تم دعوے کرتے ہو سارے کے سارے جھوٹے ہیں. یہ سارے انبیاء کے واقعات کو اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں تو یہ ان کی اپنے نہ ذہن کا کام ہے، نہ یہ ان کو کوئی پڑھا رہا ہے، نہ یہ پڑھے لکھے ہیں کہ اتنی ساری بلاغت کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ پڑھ کے سنا سکیں، بلکہ در حقیقت میں یہ تو اللہ کے طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، جس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آپ کے دل پر، اس کو وہ پڑھ کے سناتے ہیں، نہ کہ وہ کسی اور کی طرف سے ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اب یہ پورے واقعات کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ، بے شک یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین، رب العالمین کے طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعات جو پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں اور یہ قرآن جو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، یہ تو رب العالمین کے طرف سے نازل کرتا ہے، کسی اور کی طرف کا نہیں ہے. نزل بھی، اس کو لے کر نازل ہوئے روح الامین. روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام، جس کا ایک لقب ہے روح الامین، یعنی جبریل علیہ السلام. تو ایک تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اس کو لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکونا، تاکہ آپ ہو جائے من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے. دیکھیں قرآن کو نازل کرنے کا سبب کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے کہا کہ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس کو لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام جو کہ روح الامین ہے، امانت دار ہے، بہت زیادہ امانت دار ہے، اور وہ آپ کے دل کے اوپر، یعنی جو
وہی نازل ہوتی ہے وہ آپ کے دل کے اوپر روح الامین کے ذریعے سے نازل کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. یعنی اس قرآن کو جب نازل کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیں اور ڈرائیں. کس چیز سے ڈرائیں؟ اللہ کے عذاب سے, اللہ کے پکڑ سے, کہ اگر لوگ اپنے شرک اور کفر سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یقیناً قیامت آنے والی ہے. قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جو سو حساب کتاب لے گا اور اس میں جو سو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلیں گے. یا نہیں تو پہلی قوموں کو جس طریقے سے دنیا میں ہلاک کیا گیا تھا اسی طریقے سے مشرکین مکہ, کفار مکہ کو بھی دنیا میں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے, یا دنیا میں ان کو کوئی اور مشکل اور کوئی اور تکلیف کے ذریعے سے انہیں سزا دی جا سکتی ہے. بلسان عربی مبین, عربی زبان میں, روشن اور واضح عربی زبان میں. دیکھیں قرآن کو جو نازل کیا گیا ہے اس کے پورے چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے رب العالمین کے طرف سے نازل کیا گیا, روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا تاکہ آپ جو سو ڈرانے والوں میں سے بن جائیں, اور اس کو عربی زبان میں واضح اور روشن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور اس کا ذکر اور اس کے بارے میں جو سو پہلے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. یعنی اس قرآن کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ اچانک پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے, بلکہ جو پہلے صحیفے ہیں, جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں, اس میں بھی جو سو جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے, آپ کی پیشن گوئی ہے اور آپ کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے, اسی طریقے سے قرآن جو آخری کلام نازل ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر پہلے کتابوں میں موجود ہے. اولم یکن لہم, کیا نہیں کافی نہیں ہے ان کے لیے, آیتن ایک نشانی, یعنی کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں ہے, ان یعلمہ کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے علماء. یعنی اس قرآن کا ذکر, جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آیت میں کہہ دیا کہ اس کو تو جو سو پہلے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ہے, اور کیا یہ مشرکین مکہ, کفار مکہ کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے, کیا یہ ایک ثبوت نہیں ہے ان کے لیے, کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس کو یعنی اس قرآن کے بارے میں علماء بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے عالم جو ہے وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں, ان کو اس کا علم ہے. مطلب کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو یہودی ہے ان کے پاس اس کے بارے میں پیشن گوئی موجود ہے کہ ایک نبی آئے گا جو کہ عربوں میں آئے گا, جس طریقے سے ان کی تفصیلات ہیں اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ وہ آخری نبی کو اللہ تعالیٰ آخری کتاب دے گا, اور اس قرآن کے کیا صفتیں ہیں, اس کی کیا اوصاف ہیں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے صحیفوں میں جانا تھا, اور یہودیوں کے پاس اس کا علم موجود تھا. اب یہ مشرکین مکہ کو کیوں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء کے پاس اس کا علم ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ اگرچہ کہ ان کے پاس کوئی نبی اور رسول کا کوئی ان کے پاس وجود نہیں تھا, اور وہ کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے, بلکہ وہ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے, لیکن جہاں کہیں بھی ان کو کوئی دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ آ جاتا یا دین کے بارے میں کوئی معلومات کرنا چاہتے تو وہ یہودیوں کی طرف پلٹتے, یہودیوں کے جو عالم ہوتے ان سے معاملے کو معلوم کرتے, دریافت کرتے, مشورہ کرتے. یعنی مشرکین مکہ جب کبھی دین کے بارے میں کوئی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہودیوں کی طرف جاتے, اور یہودیوں کے جو عالم ہوتے ہیں ان کے طرف جاتے, یعنی وہ یہودیوں کے عالموں کو ٹرسٹ کرتے, ان کے اوپر بھروسہ کرتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ مشرکین مکہ کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ یہودیوں کے جو عالم ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان لوگوں کو تو اس بات کی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں نازل کیا, اور یہ نبی جو ہے وہ وہی ہے جس کے بارے میں پہلی کتابوں میں پیشن گوئی کی گئی. بلکہ یہاں تک کہ جو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مشرکین مکہ اور کفار اور مدینے کے جو یہودی تھے نا, ان میں آپس میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہوا کرتا تھا, اور اس زمانے میں جو سو مشرکین مکہ جو سو دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ جو آخری نبی کا جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کو جلدی سے نازل کر, تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر یہ یہودیوں کے خلاف جنگ کر سکیں. اس طریقے سے, اور یہودیوں کو بھی اچھی طریقے سے ان کو علم تھا, ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو اچھی طریقے سے یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا. لیکن وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس غرض سے, اس بہت سے, خاص طور پہ یہودی لوگ, کیونکہ اکثر انبیاء, تمام کے تمام انبیاء جو سو بنی اسرائیل میں ہی آئے. یہودیوں کی جو بنی اسرائیل جو قوم ہے اسی میں سے, یعنی حضرت
इसहाक अलैहिस्सलाम की कौम में से आए थे, उनके उनके खानदान में से आए थे। तो यहूदियों का यह दावा था, ये गुमान था, चूंकि अक्सर अंबिया पूरे के पूरे तो हमारे ही खानदान में, हमारे ही कबीले में आए हैं, तो वो आखिरी नबी भी यकीनन हमारे ही कबीले में, हमारे ही खानदान में आएगा। लेकिन उनकी ख्वाहिश और उनकी उम्मीदों के बरखिलाफ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बड़े बेटे थे, उनके खानदान में भेज दिया। जो कि अभी हज के सिलसिले में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बहुत ज्यादा चर्चा होगा। तो ये अय्याम में भी खास तौर पे इसकी मुनासिबत है। तो बहरहाल यहूदियों को गुस्सा और बुग़्ज़ ये था कि आखिरी नबी हमारे खानदान में और हमारे कबीले में क्यों नहीं आया, अरबों में क्यों आया। और जो सो इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब अरब क्योंकि मक्के में रह गए थे, जैसे कि हम वाक़या जानते हैं, और इस महीने में कुर्बानी के वक्त में लोग उलमा भी इसका जिक्र करते रहते हैं कि जो सो वो इस तरीके से कि जो सो इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा को जो सो यहाँ पर छोड़ दिया था, और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और उसके बाद यहाँ पर मक्के में वो बस गए थे, तो उन्हीं से जो सो अरबों की नस्ल चली। और इसके बरअक्स जो आपके जो दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, उनको उन्होंने फलस्तीन में छोड़ा था, वो वहां पर बस गए थे, वहां पर उनकी कौम जो कि यहूदी बन गए, और उनके अंदर तमाम के तमाम उलमा आए थे, और तमाम के तमाम अंबिया जो सो नाजिल हुए थे। तो बहरहाल उस बुग़्ज़ की वजह से यहूदियों ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ले आया। और रही बात मक्के कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का का मामला, तो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को ये गुस्सा था कि अगर अल्लाह ताला किसी को नबी और रसूल बनाना ही चाहता था, तो हमारे बड़े बड़े सरदारान जो मौजूद थे, उनमें से किसी को बनाता, ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि एक यतीम भी थे और आपकी माली हालत और इस तरीके से नहीं थी। तो उनको ये गुस्सा और बुग़्ज़ था। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के जहन को जागर कराने के लिए कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे लिए इसमें दलील नहीं है, कि ये निशानी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि बनी इसराइल के जो बड़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को तो इस कुरान के बारे में इल्म है और वो इसको जानते हैं। वलो नज़्ज़लना हो, और अगर हम इसे नाजिल करते अला बाज़िल आजमीन, किसी अजमी पर, किसी गैर अरबी पर, यानी इस कुरान को अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करने के बजाय किसी गैर अरब के ऊपर नाजिल करते, फ़अक़रअहू अलैहिम, फिर वो उसे पढ़कर सुनाता इन पर, मा कानू बिही मोमिनीन, वो नहीं थे इस पर ईमान ले आने वाले। यानी अल्लाह ताला हर पहलू से उन लोगों को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ अल्लाह ताला ने इसको वाज़े अरबी ज़बान में नाजिल किया, और रूहुल अमीन के ज़रिए से नाजिल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया। इसके बावजूद भी तुम्हें शक व शुबा है, तुम इस पर ईमान नहीं ले आते हो। तो इसके बरअक्स अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम इसे किसी गैर अरबी पर, यानी गैर अरब पर नाजिल करते, और वो उनको पढ़ के भी सुनाता, तो ये फिर भी उसके ऊपर ईमान लाने वाले नहीं होते। मतलब क्या है कि अगर किसी गैर अरबी को, यानी अरबी जबान के अलावा किसी और जबान में हम इसको नाजिल करते, तो होता क्या कि अगर वो पढ़ के भी सुनाते उनको, इन लोगों को, लेकिन वो कहते कि भाई ये तो अरब नहीं है, इनकी जबान अलग है, हमारी जबान अलग है, और ये क्या कहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरबों में से ही है, उन्हीं के खानदानों में से है, अरबी ज़बान में, और अल्लाह ताला ने इस कुरान को वाज़ेह, खुली हुई, रोशन, यानी बिल्कुल साफ अरबी ज़बान में नाजिल किया, फिर भी ये नहीं मानते। तो ये है, दोनों तरफ से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर हम इसे गैर अरबी पर नाजिल करते तब भी तुम नहीं मानते, और हमने इसको, हकीकत तो ये है कि अरबी ज़बान में नाजिल किया, बिल्कुल वाज़ेह अरबी ज़बान में नाजिल किया, फिर भी तुम इसमें शक व शुबा करते हो। कज़ालिका सलकनाहु, इसी तरीके से हमने डाल दिया इसके इनकार को, फी कुलूबिल मुजरिमीन, मुजरिमों के दिलों में। यानी अब अल्लाह ताला फाइनल बात ये कह रहे हैं कि दर हकीकत में ये अल्लाह के तरफ से इसका इनकार मुजरिमों के दिलों में डाल दिया गया है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इसका इनकार डाल दिया, मतलब ये गुनाहगार नहीं है, नहीं। मतलब ये है कि अल्लाह ताला तो चाहता है कि ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का इस कुरान को समझे, इस पर ईमान ले आए, इसके मुताबिक अमल करे। लेकिन चूंकि अरबी जबान में नाजिल होने के बावजूद उन्हीं की जबान में, उन्हीं के अंदर से एक नबी को चुन लेकर अल्लाह ताला ने वाज़े उन्हीं की जबान में अपने अपने तरफ से भेजा है, रूहुल अमीन के जरिए से भेजा है, इसके बावजूद भी ये इसमें अमल नहीं करते, इस पर ईमान नहीं ले आते। इसके बरअक्स अगर हम किसी गैर अरबी जबान में नाजिल करते,
پھر تو ان کے پاس اور بھی بڑا بہانہ ہوتا کہ یہ تو ہم عربی زبان میں ہماری زبان میں نہیں ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ مجرم ہے، یہ لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے، یہ ایمان کو قبول کرنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے در حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس کا انکار ڈال دیا ہے۔ یعنی جیسے کہ کہا جاتا نا کہ جس کے دل پر مہر لگ جائے پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا، تو در حقیقت میں اللہ کے طرف سے اس کے ان کے دلوں پر پھٹکار ہے، چونکہ یہ کسی بھی حال میں عربی زبان میں آئے تب بھی قبول نہیں کرنا چاہتے، غیر عربی زبان میں آئے تو بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو در حقیقت میں ان کی فطرت میں ہے کہ اس کو قبول نہیں کرنا ہے، حق کو قبول نہیں کرنا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس کا انکار کو ڈال دیا ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لے آئیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، دردناک عذاب کو نہ دیکھ لے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس پر ایمان اس وقت تک نہیں لے آئیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، یعنی عذاب کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیں، اس وقت تک یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ فیاتیہم بغتۃ، پس وہ آ جائے گا اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، وہ تو کوئی وارننگ دے کر تو نہیں آئے گا، وہ تو کوئی ایڈوانس نوٹس دے کر نہیں آئے گا، وہ کیسے آئے گا؟ اچانک آ جائے گا، اور انہیں شعور اور خبر تک نہیں ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے؟ ہاں اگر اللہ کا عذاب آ جائے تب تو شاید یہ ایمان لائیں، لیکن اللہ کا عذاب تو کوئی پہلے سے ایڈوانس نوٹس کے سے نہیں آئے گا، بلکہ اچانک آ جائے گا۔ اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا یا اللہ کے عذاب کی نشانیاں بھی آنے لگیں گی، اس وقت میں اگر یہ ایمان بھی لانا چاہیں تو اس وقت کا ایمان ان کا قبول نہیں ہوگا، جیسے کہ یہ اللہ کا دستور ہے۔ جیسے کہ فرعون کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، فرعون کے سامنے جب موت نظر آنے لگی تو اس نے ایمان کا دعویٰ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس وقت میں اب تمہارے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری پچھلی قوموں کا جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیا، ان کے اوپر جب عذاب آنے لگا اور عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگی تو وہ مایوس ہو گئے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہا، ان کے رجوع کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ان کو یہی ڈرایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ تم دردناک عذاب کو نہ دیکھ لو، اور وہ دردناک عذاب تو اچانک آ جائے گا اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا۔ اور اگر بالفرض وہ اعلانیہ طور پر اور اعلان کر کر بھی آئے اور اس وقت میں تم ایمان لانا چاہو تو تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم کو ایمان لانا ہے تو اب اور یہی وقت ہے جب تم نبی تمہارے درمیان میں موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن کے نازل ہوتے ہوئے تم قرآن کو سن کر، اس کو سمجھ کر اس پر ایمان لا لو، تب تو تمہارے لیے کامیابی ہے، ورنہ تو جو سو تمہارے لیے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، موقع نہیں ہے کہ تم اس وقت میں جب کہ عذاب کو دیکھو تو ایمان لانے کی کوشش کرو، تو نہ تو اس وقت میں تمہارے لیے سب سے پہلے تو اچانک آئے گا عذاب، اور اگر تم اس وقت میں اعلان بھی کرنا چاہو، ایمان لانا بھی چاہو، تو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُ، پس وہ کہتے ہیں، هل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ یعنی جب اچانک جب عذاب آ جائے گا اور عذاب کو دیکھ لیں گے، اس وقت میں وہ کہے پڑیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ ففی عذابنا، کیا تم ہمارے عذاب کے بارے میں استعجلون، جلدی کر رہے تھے؟ یعنی جب عذاب کو دیکھیں گے اس وقت میں تو کہیں گے کہ کیا ہمارے لیے مہلت مل سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کا حال کیا تھا کہ وہ تو اللہ کے عذاب کے بارے میں جلدی مچایا کرتے تھے، جیسے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ بار بار کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے عذاب کو لا کر ہم پر دکھلاؤ، ہم پر جو سو، بلکہ وہ تو یہاں تک کہ جو سو دعا مانگتے تھے، اور دعا کیسے مانگتے تھے؟ یا اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر کوئی آسمانی عذاب کو نازل کر کے دکھا۔ اور یعنی دیکھیں ان کا طریقہ اور ان کی حد درمی کس طریقے کی تھی۔ اگر وہ دعا مانگنا بھی تھا تو اس طریقے سے مانگنا بہتر تھا، جیسے کہ عام طور پر کسی انسان کے بارے میں، ایک سمجھدار انسان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہمارے سینے کو کھول دے، ہم کو ایمان لانے کی توفیق دے، یہ ایک نارمل طریقے کا سوچ ہو سکتی ہے۔ بلکہ لیکن اس کے برعکس وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم کو بیان کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کو پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اگر یہ سچا ہے تو ہم پر جو سو آسمان سے بارش، آسمان سے عذاب کو نازل فرما۔ تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہے۔
یعنی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی صورت اور وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں موجود ہونا. اور اسی طریقے سے دیکھا بھی تاریخ بھی گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ مکے میں موجود تھے اللہ کی طرف سے ان پر کوئی بڑی پکڑ اور کوئی عذاب نہیں آیا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور اس کے بعد مدینہ جانے کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں میں اور کفار کے درمیان میں, تو اس جنگ کے اندر مشرکین مکہ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذلیل و خوار کیا اور ان کے 70 لوگ کو قتل کیا گیا اور 70 ہی جو سو زخمی بھی ہوئے تھے. تو اس طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مکے سے ہجرت کر کے چلے گئے اس کے بعد ان کے پر عذاب آیا. تو یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ جو سو جب عذاب آئے گا تو وہ کہنے لگیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس سے پہلے تو وہ عذاب کی جلدی کیا کرتے تھے. افرائیتا, کیا آپ نے دیکھا, ان متعناہم سنینا, اگر ہم انہیں فائدہ پہنچا دیں, ان کو جسو مال و دولت دے دیں برسوں برس, ثم جاءہم, پھر ان کے پاس آ جائے, ما کانوا یوعدون, وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ جو سو ایک بات کو بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سالوں سال تک وہ خوشحالی دے دے, مال و متا دے, سب کچھ دے, فائدہ دے, اس کے بعد ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, مطلب کیا ہے کہ وہ عذاب آ جائے جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو آخرکار تم پر عذاب آئے گا. ما اغنا عنہم, نہ کام آئے گا ان سے, ما کانوا یمتعون, جو کچھ وہ فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی جو مال و اولاد اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے سالوں سال دے رکھا تھا, اس کے بعد ان کے پاس ان کے اوپر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا, تو ہوگا کیا, اس وقت میں جو کچھ ان کے پاس مال و متاع اور اولاد تھی وہ سب کچھ کسی کام نہیں آئے گا, وہ ان کے کسی فائدے کا نہیں رہے گا. وما اہلکنا, اور ہم نے نہیں ہلاک کیا, من قریۃ, کسی بھی بستی کو, الا, مگر سوائے, لہا منذرون, مگر ان کے لیے ڈرانے والے تھے. یعنی یہ ایک اللہ کا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک کہ اس بستی میں, اس قوم کے اندر ہم نے کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا ہو. یعنی تاریخ میں جتنے بھی قوموں کو, جتنے بھی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے, ان تمام میں ان کو ہلاک کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو ڈرانے والا بھیجا. انہوں نے ڈرایا ان کو, ان کے اوپر پوری حجت کو قائم کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی جب وہ ایمان نہیں لے آتے تھے, آخر کار میں جو سو ان کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا تھا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کفار مکہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ یاد رکھو جتنے بھی پچھلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان تمام کے پاس ہم نے ڈرانے والے کو بھیج دیا تھا, ہم نے ان کے اوپر حجت کو قائم کر دیا تھا, جیسے کہ ہم نے تمہارے طرف بھی ایک ڈرانے والے کو بھیجا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ آگے بھی ذکر ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اوپر بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو آپ کو صرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے, اللہ کے پکڑ سے ڈرانے والا. تو پہلی قوموں کو بھی جس طریقے سے ہم نے ہلاک کرنے سے پہلے ان کے پاس کسی نہ کسی کو ڈرانے والا بھیجا تھا, تو لہٰذا تمہارے پاس بھی یہی کچھ معاملہ ہوا ہے, تمہارے پاس بھی ڈرانے والا آ چکا ہے اور انہوں نے جو سو تم کو اللہ کے عذاب سے, اللہ کے پکڑ سے, قیامت سے, جہنم سے, سب سے ڈرا دیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر تم ایمان نہیں لے آتے ہو تو یاد رکھو کہ حجت تو تم پر بھی قائم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب تم پر بھی کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. ذکرہ, نصیحت کے لیے, وما کننا ظالمین, اور ہم نہیں تھے ظلم کرنے والے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم کو جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس میں کسی نہ کسی ڈرانے والے کو بھیجا تھا تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکے, ان کے لیے نصیحت ہو سکے, ان کے لیے حجت ہو جائے. اور حقیقت میں ہم تو ظلم کرنے والے نہیں تھے. تو آج ہم جب اللہ تعالیٰ کے جو پہلے کی قوموں کے اوپر جو ہلاکتیں کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہے, ان واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو کئی غیر مسلم لوگ اور کئی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو بولے اللہ تعالیٰ تمہارا رب تو بولے سیڈسٹ ہے, بولے وہ تو ہمیشہ عذاب کی ہی بات کرتا ہے, لوگوں کو ہلاک کرنے کی ہی بات کرتا ہے. تو اس طریقے سے پکچرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ جس بھی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے اس کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کے اوپر پوری حجت کو تمام کر دیا گیا. ان کے پاس جو سو بلکہ اللہ نے ضرورت سے زیادہ ان کو مہلت دی ہے اور ان کو سمجھایا ہے, ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی. اس کے باوجود بھی جب وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے اس وقت میں
اللہ ताला ने उनको हलाक किया है। तो यही उसूल अल्लाह का पहले से रहा है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके, आखिरी नबी और आखिरी रसूल आ चुके, उसके बाद अब रहती दुनिया तक जितनी भी बस्तियां हैं, जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी नस्लें हैं, वो आएंगी, उन तमाम को भी अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी ले रखा है कि किसी ना किसी तरीके से उनके ऊपर भी हुज्जत को कायम कर दिया जाएगा। उनको भी उस वक्त तक अजाब नहीं देगा अल्लाह ताला जब तक कि उन पर हुज्जत कायम नहीं होगी। तो अब ये सिलसिला कैसा चलेगा? जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा, हमको जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उनको कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम जो सो नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो अल्लाह ताला ने हमको ये जिम्मेदारी दे रखा है कि जो अंबिया का जो हुक्म, अंबिया का जो पैगाम था, उनका जो मिशन था, उसको हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जो है उसको आगे ले जाएं। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरे तरफ से तुम तबलीग कर दो, बयान कर दो, वाजे कर दो, अगरचे कि तुमको एक आयत का इल्म हो। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर लाजिम है कि सबसे पहले तो खुद हम दीन को सीखें, सीख कर उस पर अमल करते हुए दूसरों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि अब अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया है। तो रहती दुनिया तक जितने भी लोग आएंगे, उन तमाम तक दीन को पहुंचाना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हम उसी वक्त में पूरी कर सकेंगे जब खुद हम सीखेंगे, उसको माने, इसके माने और मफहूम को सीखेंगे, उसको जानेंगे, उस पर अमल करते हुए फिर लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला हम तमाम को इस जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक अता फरमाए। चलें यहाँ से आगे से जो सो फिर एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है कि शयातीन किसके ऊपर नाजिल होते हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो दावा करते थे कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई शैतान नाजिल होता है, तो उसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला जो सो उसको बयान कर रहे हैं, जो कि एक सिलसिला इंशाल्लाह अगले क्लासों में हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। वक्त खत्म हो रहा है, यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।